السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی ترتیب چل رہی ہے اور روزانہ جو ہے ہم درس قرآن کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 7 رکوع ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں اور آج جو ہے وہ رکوع نمبر 8 کی ہم تفسیر اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے یا جو وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں یا صابی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، پھر ان کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک اجر ہے، ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دراصل بات یہ تھی کہ جو ہے وہ یہودی یہ بات کہتے تھے کہ ہماری نسل جو ہے، یہودیوں کی جو نسل ہے، جو یہودی لوگ ہیں وہی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ کی لاڈلی قوم میں اللہ کے پیارے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی وجہ سے یہودی مذہب جو ہے، یہودی قوم جو ہے وہ جو ہے نسل پرستی والی قوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر قومیت والی چیز پائی جاتی ہے۔ آپ چنانچہ دیکھیں گے کہ جو یہودی پہلے کسی اور مذہب میں پہلے کسی اور مذہب میں تھا، اب وہ یہودی بنا ہے تو اس کو اس طرح کی عزت اور حیثیت نہیں دی جاتی جس طرح ایک نسلی یہودی کو دی جاتی ہے۔ جو آباء و اجداد سے یہودی چلا آتا ہے وہ حیثیت اس شخص کو نہیں دی جاتی جو نیا ابھی کسی اور مذہب کو چھوڑ کر یہودی بنا ہو۔ تو یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کو تسلیم کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، پھر چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے صابی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، اس پر انعامات کیے جائیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس میں لفظ آیا ہے والصابئین، صابی شخص وہ ہوتا ہے جو عرب کے زمانے میں جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اور یہ خطاب ہوا تو اس وقت یہود اور نصارہ بھی تھے، مسلمان بھی موجود تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، لیکن اس وقت صابی بھی موجود ہے۔ صابی ان شخصیات کو کہا جاتا ہے، اس قوم کو کہا جاتا ہے جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو بت پرست ہیں یا یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، لیکن صابی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تم جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ متقین بن جاؤ۔ یہ وہی قصہ جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا حکم دیا کہ بھی اللہ نے توریت تمہارے اوپر نازل کی ہے، تم اس پر عمل کرو، تو وہ کہنے لگے، انہوں نے غصہ کیے کہ بھئی جب تک اللہ ہمیں خود نہیں فرمائیں گے، خود نہیں کہیں گے، تب تک جو ہے وہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، توریت پر عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب جو ہے ان کے 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان سے خطاب کیا، اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے تسلیم نہیں کیا،
ٹھیک ہے، جب اپنے قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہے، جو تمہیں عمل آسان لگتا ہے تم اس پر عمل کرو، جو تمہیں چیز آسان نہیں لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، جو تمہاری وسعت اور طاقت کے باہر ہے، اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کوہ طور جو پہاڑ تھا وہ ان کے اوپر کر دیا، تاکہ ان پر ہیبت داخل ہو جائے اور وہ احکام کو ماننے لگیں۔ تو بعض مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ پہاڑ کو اکھاڑ کر جو ہے نکال کر زمین سے الگ کر کے ان پر اوپر ڈال دیا، کھڑا کر دیا، تاکہ وہ ہیبت کی وجہ سے اس بات کو تسلیم کر لے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کوئی زلزلے کی شکل بنا دی گئی یا کوئی ایسی اور صورت اختیار کی گئی جس کے ذریعے سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب جو ہے وہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، تورات جو ہمیں دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، صحیح پورے طریقے سے اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہے کہ کسی حکم کو چھوڑ دو اور کسی پر عمل کرو، ایسے نہ کرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم جو ہے وہ اس میں سے تم نے پیٹ پھیر دی اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم جو ہے وہ خسارے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں پر ایک اعتراض بھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے جو ہے ان پر پہاڑ کو جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا گیا، ان کے اوپر جو ہے تاکہ ایک زبردستی کا انداز معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں مفسرین نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مومن ہو گیا ہے تو مومن ہونے کے بعد اس پر اب یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ نہیں کرے گا، پابند نہیں ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ زبردستی بھی کی جائے گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص، کوئی بچہ جو ہے کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر ایڈمیشن نہیں لیتا، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی جو تم جو ہے وہ اس اسکول کے اندر، اس کالج کے اندر تم ایڈمیشن لے لو، کوئی کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ ہاں جب وہ ایڈمیشن لے لیتا ہے، اس اسکول کے اندر، کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیتا ہے، اب وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے، یہ بات اس پر لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اسکول اور کالج کے تمام قوانین پر کیا کرے، عمل کرے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا اس کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، اس کو متنبہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مومن ہونے سے پہلے اگر کوئی مومن نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسلام اختیار کرے، لیکن جب اسلام اختیار کر لے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ احکامات پر عمل کرے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، پھر ہم نے جو ہے ان کو عبرت بنا دیا، بین یدیہا وما خلفہا، جو لوگ آپ کے سامنے ہیں جہاں جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے جو ہے ان کو نصیحت کا سامان بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، واقعہ ہے۔ ان یہودیوں کا ذکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں تھے، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ بھئی ہفتے کا دن جو ہے، سنیچر کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے خاص ہے، اس دن تم جو ہے وہ کوئی عبادت نہیں کرو، کوئی کام نہیں کرو، کوئی کاروبار نہیں کرو، اس دن تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو لہٰذا اس دن جو ان کے لیے کاروبار کرنا یا دیگر معاملات کرنا یا شکار کرنا، یہ چیزیں منع کی گئی تھی۔
لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور تجاوز کر لیا، اللہ کے حکم کو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اور دیگر معاملات کرنا شروع کر دیے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کو بندر بنانا ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، جو لوگ قیامت تک لوگ آئیں گے یا جو اس وقت لوگ موجود تھے، سب کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور نصیحت بنا دیا کہ جو شخص بھی اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔